اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علا پر ملک کی سلیمان علیہ السلام کے ملک کے یا ان کی بادشاہت میں۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعلمون تعلیم دیتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو کو کہتے ہیں، ساحر جادوگر۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ علم دیتے تھے، نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما ہم صرف یا سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، فلا تکفر پس نہ تو کفر کر، فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بہ جس سے وہ فرق ڈال دیتے تھے، جتائی ڈال دیتے تھے، بین المرئی درمیان آدمی کے، خاوند کے، و زوجہ اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ، بضارین ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو ان کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، ولا ینفعہم اور نہ ان کو نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ علم رکھتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ البتہ جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، مَا شَرَوْا جو انہوں نے بیچ دیا، بِہِ ساتھ اس کے، اشترا جو ہے یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے، بیچ دیا انہوں نے ساتھ اس کے، انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ علم رکھتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو ثواب پاتے اللہ کے پاس، خیر بہتر یا بہتر ٹھکانہ پاتے، اچھا بدلہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ علم رکھتے۔ آیت نمبر 102 میں کہا گیا، وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کے نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر ہی حکومت کرتے رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت سے بتایا، کیونکہ جادو کے عمل تو کفر ہے اور اس کو یہاں کفر کہا گیا، تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ کفر کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ ان کو یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، جس کی تردید، اس کا رد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ پھر کہا کہ یہ اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا۔ اب یہ جو ہاروت اور ماروت ہیں ان کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بغیر کسی تفصیل کے نہایت مختصراً یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں بھی اسی حد پر ایمان رکھنا چاہیے یا اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ البتہ قرآن کے الفاظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل شہر میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل کیا گیا، اور اس کے مقاصد جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہر ایک کو خبردار کرتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں تو تم اپنی عاقبت خراب نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہوئے تھے تو اس لیے ان کو یہ امتحان ان کے لیے بھیجا گیا۔ اور دوسرا، فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے کام سر انجام دینے والے ہیں، جو کام بھی ان کو اسائن کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو کوئی نشان زدہ نوٹ دیں تاکہ وہ رشوت لیتے ہوئے عین حالت جرم میں اس کو پکڑیں،
اس سے اس کے پاس بے گناہی کا کوئی عذر اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے، یا وہی جو آزمائش ہے جس کے لیے وہ اتارے گئے۔ تو اس میں آیت میں کہا گیا کہ وہ دونوں بھی جب کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، اور یعنی یہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کے بندوں کے آزمائش کے لیے اترے ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، وہ دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ان سے جادو سیکھتے تھے، اور خاص طور پہ کون سا والا جادو سیکھتے تھے جس سے وہ ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑے کرنا، یہ ان کے گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی اہم کڑی تھی۔ اور یہودی جو ہیں انہوں نے یہ والا جادو خاص طور پر سیکھا کیونکہ جب بھی کوئی قوم ایمان کے اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہوتی ہے تو وہ دنیا کی محبت اور خواہشات نفس کے ہاتھوں بدترین اعمال کا شکار ہو جاتی ہے، اور دو حرام کام خاص طور پر، ایک جادو جو شیاطین اور جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا شرکیہ اعمال، اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اور میاں بیوی کا رشتہ بھی اسلام کے محترم ترین رشتوں میں ہے، ان میں پھوٹ ڈال کر خاندان تباہ کرنا معاشرے کی بربادی، ایمان کی تباہی کا سامان ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ دونوں بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں، اور وجہ وہی اسلام اور قرآن سے دوری اور جہالت۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر گھڑا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت سے اور اس کے شوہر میں جدائی، عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو کام کر کے آیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ وہ یہ والا عمل ان کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا بھی جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ تو ہر قسم کی خیر اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کائنات میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کریں۔ کاش یہ جانتے ہوتے، یعنی کاش انہیں علم ہوتا کہ یہ غلط کام ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ اس کے بدلے میں وہ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔